اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ سورہ بینہ ہے جو 1 رکوع اور 18 آیات پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آتی۔ بینہ کے معنی واضح دلیل کے ہے یا واضح بات کو بھی بینہ کہتے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کو بھی سورۃ البینہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجنے کی وجہ بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ کافر تھے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا بت پرستوں میں سے، وہ اس وقت تک اپنے کفر سے باز نہیں آ سکتے تھے جب تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں ایک روشن دلیل ان کے سامنے نہ آ جاتی۔ چنانچہ جن لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں پر کھلے دل سے غور کیا، وہ واقعی اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے۔ البتہ جن لوگوں کی طبیعت میں ضد تھی وہ اس نعمت سے محروم رہے، اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ایک اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، فیہا کتب قیمہ، جن میں سیدھی سیدھی سچی تحریریں لکھی ہو، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ اسی کے بعد اختیار کیا جب ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی۔ یہ ان اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے روشن دلائل دیکھنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کو ایک نعمت سمجھنے کے بجائے ان لوگوں نے ضد اور حسد کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات نہیں مانی اور الگ راستہ اختیار کر لیا، حالانکہ ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھے، حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں مشرک بھی بہت تھے اور اہل کتاب یہود و نصارہ بھی تھے۔ یہ سب جماعتیں اپنے اپنے دین پر مضبوطی سے جمی ہوئی تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ لوگ اتنے اڑ گئے تھے کہ اپنے کفر کو اس وقت تک چھوڑنے والے نہ تھے جب تک کوئی مضبوط واضح دلیل سامنے نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے مضبوط واضح دلیل بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کریم نازل کیا گیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات دیکھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے برکات کا ظہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ہے یعنی اہل کتاب اور مشرکین، وہ اپنے کفر سے جدا ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ یعنی گواہ آ گئے۔ ان گواہوں نے ثابت کر دیا کہ تم لوگ کفر اور شرک پر ہو، تمہاری نجات کا راستہ اسی میں ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ یہ گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہے اور وہ صحیفے بھی ہے، یعنی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی وہ آسمانی کتابیں
جن پر قرآن کریم مشتمل ہے، جو ہر طرح کے جھوٹ سے پاک ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ان صحیفوں میں کتب قیمہ، یعنی آیات اور احکام ہے جو اس میں مکتوب ہے، یعنی اس قرآن کریم میں وہ بھی موجود ہے، اور جو عدل اور انصاف والے احکام اور صراط مستقیم والے قوانین ہے، جس طرح اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، عربی قرآن کریم میں ذرا کجی نہیں تاکہ یہ لوگ ڈرے۔ اور یہ اہل کتاب جن کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی یہ آخر الزماں بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن جب ایسا نہ ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسماعیل میں سے آئے، تو ان اہل کتاب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اور کیا جائے تو اس صورت مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بینہ، واضح حجت اور دلیل قرار دیا گیا ہے، اور اس میں شک ہی کیا ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ اور حق اور صداقت کی واضح دلیل تھی۔ اس لیے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، ان لوگوں کو تو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، اس حالت میں کہ اس کے لیے اطاعت اور بندگی کو خالص کرنے والے ہو، حنفاء، اور حنیف بن جائے۔ حنیف ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب تھا، مطلب یہ تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح خالص اللہ تعالی ہی کی عبادت کرے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، اور دین قیم کے اصول یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، حنیف بن جائے، تمام غلط عقیدے کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے، اور تمام سابقہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام یہی دین پیش کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ غور کیا جائے تو اہل کتاب کی مخالفت ان اصولوں میں کسی شبے کی بنا پر نہیں، بلکہ محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہے، اور جس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس ضد کے لیے بغین کا لفظ استعمال کیا، یعنی اہل کتاب سرکشی اور حد کی وجہ سے حق کی مخالفت کر رہے ہیں، ورنہ مخالفت کی کوئی اور معقول وجہ نہیں ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یاد رکھو جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے، یہودی ہو یا نصرانی ہو، عرب کے مشرک ہو یا کسی دوسرے علاقے کے مشرک ہو، فی نار جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، اور وہاں کسی خاص عرصے کے لیے داخل نہیں کیے جائیں گے، بلکہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ اور اس لحاظ سے اولئک ہم شر البریہ، وہ خدا کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے۔ ان لوگوں کے متعلق دوسرے مقام پر فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہے، بہرے اور گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بدترین مخلوق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر مقدم رکھتے ہیں، اور ان میں حسد، خود غرضی اور سرکشی پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ انسان ہوتے ہوئے بھی دیگر مخلوق سے بدتر ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے بہترین لوگوں کا ذکر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان کے سبب پہلی منزل، اس کے بعد وعملوا الصالحات، نیک اعمال انجام دیے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، اللہ نے فرمایا وہ سارے مخلوق میں بہترین گروہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نفسانی خواہشات کو حکم الہی کے تابع بنایا ہے، اس کی وحدانیت کو دل و جان سے تسلیم کیا ہے، اور وہ حنیف بن گئے ہیں۔
ایسے لوگوں کا صلہ ان کے رب کے پاس، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔